الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ وَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی سورۃ الحجرات کی، اور اس کے سپورٹ میں ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان ہو اس کو سن کے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو سن کے جا رہے ہیں اس کو بس صرف کانوں کی حد تک نہیں رکھنا، بہت ضروری ہے کہ اس کو دل میں اتارنا ہے اور عمل میں لے کے آنا ہے۔ ابھی ایک اپنے دوست سے بات ہو رہی تھی کہ جرمنی میں حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جرمنس کے لیے کچھ فیلنگ اچھی نہیں ہیں، کوئی تاثرات اچھے نہیں ہیں مسلمانوں کو لے کے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مسلمان کہہ کچھ اور رہا ہے، کرتا کچھ اور ہے، اسلام کو صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کتنے کفار، کتنے جرمن ہیں جو کہ قرآن اٹھا کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو تفسیر سے پڑھتے ہیں۔ کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک بھی حدیث جانتے ہوں گے، یا کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوں گے؟ آپ کو خود جواب پتہ ہے کون۔ ہم مسلمان نہیں کر رہے تو ان سے کیا امید لگانی؟ تو پھر ان کے لیے کیا ایگزامپل ہے، کیا رول ماڈل سیٹ ہے سوسائٹی میں مسلمانوں کو؟ وہ اسلام کو کس کے تھرو جانیں گے؟ ہمارے تھرو۔ جو مسلمان دکھا رہے ہیں وہی ہم ہی ریپرزنٹیٹیو ہیں نا ان کے۔ جب وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے، سیرت کو نہیں جانتے، تو ہم ہی ریپرزنٹیٹیو ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا جھنڈا لیے یہاں پہ آئے ہیں نا۔ تو اب میں نے شروع میں ہی اس بات پہ فوکس اس لیے دیا کہ جو بات اب بیان ہوئے وہ صرف زبان کی حد تک، کانوں کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ اس کو عمل میں بھی لایا جائے۔ کیونکہ یہ کوئی ایسی بات میں بیان نہیں کرنے والا، کوئی ایسی، یہ آیت بھی آپ نے لازمی پہلے سنی ہوئی ہوگی، آپ میں سے اکثریت نے تو لازمی سنی ہوگی، اور یہ حدیث بھی کوئی نئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ بھئی آپ کہہ دیں کہ یا بھائی مولوی صاحب کہاں سے، کون سے ذخیرے سے نکال کے لائے حدیث کے پہلی دفعہ سننے میں آ رہی ہے۔ آپ میں سے اکثریت نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہوگی۔ معاملہ وہیں پہ آگے رک جاتا ہے کہ بس کام صرف سننے تک رہ گیا ہے، عمل، علم بہت ہے، جیسے میں نے اکثریت نے سنی ہوئی ہے، علم میں ہے آپ کے، عمل میں نہیں آ کے دے رہی۔ مین کام یہی ہے، اس میدان کو فتح کر لیا تو پھر بات بنے گی، کیونکہ ہم پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا۔ جب رسول آتے تھے، انبیاء آتے تھے، تو یہ مشن ان کا ہوتا تھا کہ اسلام کی پرچار کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کے سے لوگوں کو آشنا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی، آخری رسول تھے، تو آپ کس کو ذمہ داری دے کے چلے گئے؟ ہمارے کندھے پہ ذمہ داری دے کے چلے گئے۔ یعنی کہ اب ہمیں وہ مشن مل گیا جو کہ پہلے رسول کا، جو پہلے انبیاء کا مشن ہوتا تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ۔ اس کو کہہ دینا آسان ہے میرے لیے بہت، اس کو آپ لوگوں کے لیے سن بھی لینا بہت آسان ہے، اس پہ سبحان اللہ کہہ دینا ہی بہت آسان، لیکن اس پہ عمل مشکل ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسانی سا کام، بس یہ کر لو، 3-4 کام ہیں، تو یہ میں غلط بیانی کروں گا، مشکل کام ہے۔ ہم نے انبیاء کی، تمام انبیاء کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت ہمارے سامنے ہے،
کیا کیا ایونٹس ہوئے ان کی زندگی میں، کتنی کوششیں کیں، کیا کیا مشکلات اس پہ آئیں، کیا کیا جھیلنا پڑا، کیا کیا مشکل اٹھانی پڑی، کیا کیا ریئیکشن، کس قسم کے ریئیکشن دیکھے، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا بھائی کہ یہ کام آسان نہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ داری کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ظن گمان کرنے سے بچو۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے اس میں 3 برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گمان کرنے سے بچو، دوسری برائی جو بتا رہے ہیں کہ جاسوسی کرنے سے بچو، اور تیسری برائی جو کہ ہمارا مین ٹاپک بھی ہوگا آج کا، کہ غیبت کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے بچو۔ اور اس برائی کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دے دی اس آیت میں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پیچھے بات نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا آپ کے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی فکرہتموہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کراہیت آ رہی ہے نا، برا لگ رہا ہے سننے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو پہلی برائی اس میں کیا بتائی کہ بھائی گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان برائی ہے، اکثر گمان گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا کیا گمان ہوتا ہے دوسروں سے؟ ویسے تو مسلمان کے اوپر اچھا گمان کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم کرتے ہیں کیا ایسا؟ نہیں، ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں، اور جب سوچتے ہیں تو کسی کے بارے میں برائی سوچ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ میجورٹی کی یہ حالات، سب کا نہیں، دیکھیں میجورٹی کے پہ رکھ کے بات کریں۔ اور پھر دوسری بات کیا کہ جاسوسی کرنے سے بچو۔ کوئی اگر پرائیویٹ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی چھپ کے اگر تم سن رہے ہو تو تم اس زمرے میں آ گئے، یہ گناہ ہے۔ ہمیں یہ بھی بڑا تجسس ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی سائیڈ میں ہو کے بات کر رہا ہے یا کوئی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو پتہ چلے کوئی معاملات ان کے، ہم کوشش کرتے ہیں گڑ کے ان کے گھروں میں گھسیں، ان کے معاملات میں گھسیں، کسی طرح سے وہ بات ہمیں ہی پتہ چل جائے، اور ایک بار پتہ چل جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جنگل میں آگ کیسی پھیلتی ہے، ویسے بات پھیلتی ہے۔ تو یہ بھی منع کیا گیا۔ اب تیسری بات غیبت، جو کہ جس پہ تھوڑی سی بات کرنی مقصود ہے آج کے جمعے میں، کہ غیبت جو ہے یہ بڑا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے۔ پہلے ہم جب بچپن میں یہ سنا تھا کہ، اور خیر دیکھتے بھی تھے کہ خواتین مین کلپریٹ مانی جاتی تھیں اس زمرے میں غیبت کے، کہ بھائی خواتین بہت غیبت کرتی ہیں۔ کیونکہ ہم زیادہ تر چھوٹے تھے تو گھر میں ہی ہوتے تھے، تو خواتین کو ہی دیکھتے تھے، اور پھر لگتا بھی تھا ہاں یار بات تو صحیح ہے، خواتین واقعی بہت غیبت کرتی ہیں۔ پھر جب تھوڑا کارپوریٹ لائف میں کوئی تھوڑا گھر سے باہر نکلنا ہوا، آفس کے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے، باہر جا کے حضرات سے تبادلہ خیال ہوا اور کچھ معاملات سامنے آئے، تو پھر یہ سامنے بات آئی کہ بھائی خواتین تو خام خواہ ہی بدنام ہے، مرد بھی کوئی پیچھے نہیں رہے اس معاملے میں، مردوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ اور مرد اور خواتین کن کی بات؟ مسلمان مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو میں نے یہاں بھی پاکستان میں جو دیکھا آفیسز میں اور جو ڈومیسٹک ایریاز میں، وہ تو ہے ہی ہے، نیکسٹ لیول ہے وہ بھی، لیکن یہاں بھی جو دیکھا ہے نا، وہ میں نے جرمنوں کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہوئے نہیں اتنا سنا، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنا مسلمان ایک دوسرے کی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کیا، مسلمان تو سبھی کی کھینچ رہا ہوتا ہے، بس اس کو پیٹھ چاہیے کسی ایک قوم کا ذکر نہیں کروں گا، ایک قوم ہے جو ان میں سے بھی سب سے آگے ہے مسلمانوں میں ہی، لیکن نام نہیں لیتا، لیکن مجموعی طور پہ مسلمان اس کام میں بہت آگے نکل گئے، جو کہ اتنا بڑا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی گندی شے سے اس کو تشبیہ دی کہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور ہم کتنے شوق سے دن میں کتنی دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنا ہر کوئی جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ دن کی گوشت کی ڈوز کتنی ہے، پروٹین انٹیک کتنا ہو رہا ہے، اور کس قسم کا پروٹین انٹیک ہو رہا ہے۔ تو اس پہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کہہ رہے ہیں بچو، اس سے بچو،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اللہ سبحانہ کو اپنے دل و دماغ میں رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوگے، تم برائی میں نہیں پڑو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے گی، یہ دھیان تمہیں رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر بھی بہت چانسز ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تقوی کی بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال دماغ میں رکھنا، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی چلو تم سے ہو جائے، کیونکہ شیطان تو لگا ہے، یہ تو اب کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اب میں نے بیان سن لیا، اب آج سے بالکل ختم کی بات، یا جو بھی برائی ہم نے سنی یہ ختم، پھر بھی ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک کوشش کرو بچنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن پھر بھی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی اور درگزر کی بات سن کے پھر یہ نیت کر لی کہ بھائی چلو ہو گیا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، معافی کر لوں گا، پھر شروع ہو جاؤں گا اگلے دن، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معافی مانگنے پہ پھر شروع ہو جاؤں گا۔ توبۃ النصوحہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، توبۃ النصوحہ کہ پکی توبہ۔ پکی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ بھائی آج کر لیا آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ کسی دوسرے انسان کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ اس طرح سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملات نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا دل میں کیا ہے، کس طرح کی توبہ کی ہے اس نے، کیا معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر دل میں۔ تو توبۃ النصوحہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں ایک بڑا اچھا سلوشن دیا ہوا ہے اس کا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کا سلوشن یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس کا ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پر، دو سب سے بڑی چیزوں کا ذکر ہو گیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ حدیث میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور تو وہ کرے گا کیا؟ فلیقل خیرن، تو وہ خیر کی بات کرے گا، جب کرے گا کوشش کرے گا وہ خیر کی بات، اپنے جو الفاظ نکالنے لگا ہے نا اس کا جائزہ لے گا پہلے کہ اس سے امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، خیر کی بات ہے کہ نہیں ہے، اگر تو خیر کی بات ہے تو کرے گا، ورنہ حدیث میں کیا آ رہا ہے ولیسمت، ورنہ وہ خاموش رہے، یا تو خیر کی بات کرے تو کرے، نہیں تو پھر خاموش رہنا۔ تو یہی طرز عمل، اس حدیث کو تو میں کہوں گا آپ لوگ اپنے ساتھ کسی طرح سے ریکارڈ کر کے لے جائیں، جب اس کو ایسے دل و دماغ میں بٹھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے غیبت سے بچنے کا، ورنہ شیطان فوراً کھیل کھیلنا شروع کر دے، جیسے کسی کی پیٹھ دیکھتا ہے نا بس دو آپس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دماغ میں یہ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہے گی کہ بھائی یہ بات خیر کی نہیں ہے، تو اگر میں کچھ خیر کی نہیں تو میں خاموش رہ جاتا ہوں، کبھی کبھی خاموش رہنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو یاد کر کے سمجھنے کی اور عمل میں لانا، پھر وہی بات آ جاتی ہے عمل میں لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔